ہیڈلائنز آپ کو ملاحظہ کہ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور تقویت پکڑے گا اور جان پکڑے گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو مسائل ہمارے شہر کی عوام کو درپیش ہیں وہ یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی KMC کی انتظامیہ ہو، شہر کی انتظامیہ ہو، وہ انشاءاللہ کراچی والوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان کے مسائل کو بھی سمجھے گی اور مسائل کا حل نکالے گی. اب اختیارات کا رونا نہیں رویا جائے گا، اب کام کیا جائے گا اور وہ تنقید کرتے رہیں. ہم تنقید کا جواب تنقید سے نہیں کریں گے، ہم جواب کام سے کریں گے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کام ہو رہا ہے. اور آج میری یہاں موجودگی، ناصر شاہ صاحب کی موجودگی، ہم پیپلز پارٹی کے کارکنان کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ شہر میں کام ہوگا، پیپلز پارٹی کام کرے گی اور کام لوگوں کو انشاءاللہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا. کچھ چیزیں بس مجھے اندازہ ہے پانی کی شارٹیج ہے، پانی کے ایشوز ہیں، پانی کی چوری ہے، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ایک لائے عمل کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ کمپلیٹ انتظامیہ، وزیر اعلیٰ صاحب نے، وزیر بلدیات نے احکامات دیے ہیں، کمپلیٹ انتظامیہ یکسوئی کے ساتھ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئے گی، تاکہ جو مافیا ہے نا، جو کہ پانی بیچ رہا ہے، ان کے خلاف اب جنگ لڑیں گے اور میک شور کریں گے کہ جہاں جہاں اللیگل کنیکشن ہے، اللیگل ہائیڈرنٹ ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے تاکہ وہ پانی عام شہری کو مل سکے. اور اسی طریقے سے کراچی کی پانی کی سپلائی کو بڑھانے کے لیے پانی کی ٹریٹمنٹ کا کام ہو جو کہ صنعتی استعمال میں آئے گا، ری سائکلنگ کا جو کام ہو، ہب ڈیم سے نئی 100 MJD کی لائن ہو یا ڈی سیلینیشن ہو، ان تینوں کے اوپر آپ کو تمام پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، انتظامیہ، کارکنان کام کرتے ہوئے نظر آئے گی تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں جو شہریوں کی ڈیمانڈ ہے پانی کے حوالے سے، اس ڈیمانڈ کو ہم حل کر سکیں اور ان کو ریلیف پرووائڈ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم جو لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ شہر کے امن کو برقرار رکھا جائے، شہر کی جو رونقیں ہیں ان کو اسی طریقے سے قائم و دائم رکھا جائے اور ہم سب مل کے اس شہر قائد کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جیے بھٹو، جیے عوام، جیوے جیوے پاکستان. تھا کہ کراچی میں آبی جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو پانی کے جو وسائل ہیں وہ پوری طرح سے پہنچائے جائیں اور تمام تر جو صورتحال ہے اس سے بہتر طریقے سے نپٹا جائے. بات ہو رہی ہے، ویسے تو پورے سندھ میں ترقیاتی کاموں کے لیے ہم نے ایک پورا سلسلہ شروع کیا جس میں ہزاروں اسکیمیں کمپلیٹ ہوئی ہیں اور باقی ہزاروں پہ کام ہو رہا ہے اور ہزاروں ہی شروع ہوں گی. اور یہ ایک صرف بات نہیں ہے بلکہ یہ عملی کام ہے کہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں سندھ حکومت کی پرفارمنس کو کہ دیگر صوبوں کے ساتھ، کہ حالانکہ ہمیں 2 ایشوز آئے، اتنا بڑا نیچرل ڈیزاسٹر بھی یہاں پہ آیا اور بھی ایشوز رہے. ہمیں ایک اور ڈیزاسٹر تھا جو PTI کی گورنمنٹ تھی، وہ بھی 2018 سے ساتھ تھی، وہ بھی ایک بڑا ڈیزاسٹر تھا جس کی وجہ سے بھی ہمارے صوبے کی ترقی پر بڑا اثر پڑا. لیکن اس کے باوجود آپ میڈیا کے دوست، اور کیونکہ آج کل ہر جگہ ایکسس ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس اور خاص طور پر جو اسکیمیں کمپلیٹ ہوئی ہیں اور اس عرصے میں وہ کسی اور صوبے میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. ان تمام جو ہمیں مشکلات تھیں اس کے باوجود تو یہ وہ پرفارمنس ہے جو چیئرمین صاحب کے ویژن کو مکمل کرنے کے لیے CM سندھ اور ان کی پوری ٹیم دن رات کوشاں ہیں. اور اب بھی جو کراچی میں کام ہو رہے ہیں، 400 سے زیادہ چھوٹی بڑی سڑکوں پہ کام شروع ہو چکا ہے. وہ کچھ ڈیلے ضرور ہوا ہے، اس کی وجہ کچھ کورٹس کے ایشو تھے، کچھ دیگر مسائل تھے، لیکن وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اور پھر میں اپریشیٹ کروں گا، مبارک دوں گا جیالے میئر اور اس کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے عید قرباں پہ جو ہمیشہ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا تھا اس میں دن رات محنت کی اور بہت اچھے رزلٹ آئے. بلکہ انہوں نے جس طرح ہمارے ہاں عید تو ویسے 3 دن ہوتی ہے لیکن
5 دن تک ہوتا ہے. ایک تو عید قرباں سے ایک دن پہلے ہی جو ہماری بوری برادری ہے ان کی ہوتی, وہاں بھی یہ ساری ٹیم خود گئی اور انہوں نے کام شروع کیا. پھر جو عید کے چوتھا دن ہے اس میں بھی کچھ ہمارے بھائی جو ہیں مسلمان بھائی وہ عید کرتے ہیں, ان کے ابھی مکمل طور پر خیال رکھا گیا. لیکن وہ جیسے کہیں پہ مرزا بتا رہے تھے کہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو ایک دم ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ کوتاہیاں یا کہیں پہ اگر کوئی نیگلیجنس ہے تو اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہیں پہ بہتری آ رہی ہے تو اس کو بھی ضرور دیکھیں, اس کو بھی دکھائیں. خاص طور پر میڈیا کے دوست اور سارے سینئر ہیں, سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آج بڑے اسمارٹ نظر آ رہے ہیں, اور ان کو جو پہلے یہاں کی صورتحال تھی اس سے بھی معلوم ہے. جو آج ہے وہ ہمیشہ بہت سارے کہتے ہیں کہ جی سڑکیں جو ہیں وہ دھلتی تھیں پہلے, آج جو سڑکیں دھل رہی ہیں وہ کوئی نہیں دکھاتا کہ وہ جو پوری ایک سلسلہ شروع ہے, اور وہاں پہ آج بھی وہ بڑی جو اکوپمنٹس ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی لائی ہے. وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تھرو بڑی شاہراہیں دیگر شاہراہوں کو آج بھی دھویا جا رہا ہے. لیکن کائنڈلی کبھی ان کو بھی تھوڑا سا دکھا دیا کریں. اور اب انشاءاللہ جیالہ میئر اور پوری ٹیم یہاں پہ ہے, اور جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ سب کو بااختیار کرنا ہے بلا تفریق. ہماری میٹنگز ہوئی تھیں, میں نے خود بھی میٹنگ کی, جو پی ٹی آئی کے چیئرمین, جماعت اسلامی کے چیئرمین, جن کے پاس بھی مینڈیٹ ہے وہ سب بااختیار ہیں اور وہ اپنا کام کریں گے انشاءاللہ. اور اب آپ دیکھیں گے کہ اب کراچی جو ہے مزید صاف ہوگا, اب ہوگا کراچی مزید صاف, اب ہوگا کراچی مزید بہتر, اب ہوگا کراچی مزید خوبصورت. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے جیتے ہیں تو یہ مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے. اگر جماعت اسلامی جیتی ہے تو اس کے 85 یا 86 ہیں, تو ان کے کون سے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے؟ پھر وہ جی ہمارا پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ مل کے جو ہمارے نمبر زیادہ تھے, بالکل واقعی نمبر زیادہ تھے. اب وہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے جس کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے وزرائے اعلیٰ نے ان کو چھوڑ دیا, گورنر صاحب جو تھے انہوں نے چھوڑ دیا, فیڈرل منسٹر, بہت سارے وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے چھوڑ دیا. تو اگر یو سی جو چیئرمین صاحبان ہیں انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا تو اس میں ہمارا قصور ہے, یا 9 مئی کا واقعہ صرف مرزا وہاب کو میئر کرانے کے لیے ہوا تھا؟ تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو نہیں مانتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پہ مینڈیٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کوئی کام کر رہی ہے. میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ 20-30 سالوں میں جو کراچی کی حالت تھی یا اب ان سالوں میں جو بہتری آئی ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن کوئی مانتا نہیں اس بات کو, اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. جی پاکستان کا کہنا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ لے لیتا ہوں. اس وقت جیالہ میئر کو دو مضبوط اپوزیشن کا سامنا ہے. ایک آج ہم نے دیکھا عباسی شہید اسپتال کا انہوں نے وزٹ کیا اور جو بات ہے کہ ایز اے اپوزیشن لیڈر لگے. دوسرا کون سے حافظ نعیم الرحمان, اور دوسرے ان کو اپوزیشن وہ اپوزیشن جو کہ بلدیات میں نہیں ہے لیکن بلدیات سے باہر ہے, ان کا دعویٰ ہے کہ 5% والا کیسے نمائندہ ہو سکتا ہے. تو کیسے مقابلہ کریں گے دو اپوزیشن, وہ بھی دونوں طاقتور لگ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہے, جیالہ ہے, مقابلہ کرنا جانتا ہے. یہ اس طرح کے لوگوں کو ہم نے بھگتایا ہوا ہے, اب بھی فیس کریں گے, کوئی ایشو نہیں. جی پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ جو میئر آپ کے ساتھ کھڑا ہے یہ ایم کیو ایم کی خیرات میں جو اور الیکشن سے پہلے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا. کیا واقعی یہ جو میئر کھڑا ہے یہ ایم کیو ایم کی خیرات سے ملا ہوا ہے؟ دیکھیں, آپ سب کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ایم کیو ایم جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے یہاں پہ ان میں انہوں نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے تو پھر میں مان لیتا ہوں کہ ہم نے خیرات لی ہے. جہاں وہ کچھ بھی نہیں مل رہا تھا ان کو,
انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے. ایم کیو ایم سے میرے تعلقات اچھے ہیں, خراب نہ کریں. یہ ان کے دل میں ان کو پتہ ہے, اور آپ سب جانتے ہیں, نہیں تو وہ تو ضرور جانتا ہے. حکم جی عدی جی, ایک خاتون بہن ہماری پوچھ لیں جی. ایک دو بیماریاں انہوں نے نہیں کہیں آپ کی وجہ سے. باقی دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہ جہاں جو بھی قبضہ مافیا کے خلاف بھی آپریشن آلریڈی شروع ہے, اور جو ہائیڈرنٹ مافیا ہے اس کے خلاف بھی, اور وہی بات مرزا صاحب نے کہی, اور آپ دیکھیں گے کہ بلا تفریق اس پر جو کریک ڈاؤن ہوا ہے. اور وہ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ پلیز اس میں جو بات ہوتی ہے جہاں پہ ایف آئی آر درج ہوتی ہیں, کریک ڈاؤن ہوتا ہے, اور ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے خالی کرائی گئی ہے, اس کو کائنڈلی, اب وہ خبر تو آتی ہے, تھوڑی لگتی ہے, لیکن اگر 1 ایکڑ پہ قبضہ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ چلتی ہے. جو ہزاروں ایکڑ خالی کرائے جاتے ہیں اس کی جو ہے وہ بات وہاں نہیں آتی. جی آپ نے جیسے کہا کہ اس شرح فیصل میں کئی کنٹرولمنٹ کے بھی جو بھی ڈیولپمنٹ کرتی ہے وہ کنٹینمنٹ بورڈ ہی ختم کر دیے, تو کیوں نہیں آپ لوگ انیشیٹو لیتے کہ کنٹرولمنٹ بورڈ ختم کر کے اندر کی ولنریبل آئے. دوسری بات یہ کہ مرتضیٰ صاحب سے یہ ہے سوال کہ مشیر قانون کی حیثیت سے میئر کراچی کے لیے یہ کئی سینئر افسران 20 افسران کے خلاف ہائی کورٹ سے فیصلہ دیا ہوا ہے ڈپارٹمنٹ سے, ابھی تک اس پہ کوئی پوزیشن واضح نہیں. یہ دونوں جواب یہی دے گا, پہلا والا بھی یہی دے گا. دوسرا لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو بانٹنے کا وقت نہیں, چیزوں کو جوڑنے کا وقت ہے. اور پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ تمام لوگوں کو, تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلا جائے, کیونکہ ہم سب کا شہر ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کے درمیان کوآرڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور اس پروجیکٹ کے اندر بھی ہم نے پراپر کوآرڈینیشن کے ساتھ ان تمام چیزوں کو آگے لے کر چلیں. انشاءاللہ اس کوآرڈینیشن کو آئندہ آنے والے وقتوں میں مزید بہتر بنائیں گے. جہاں تک آپ نے عدالتی فیصلوں کا ذکر کیا, اگر آپ نشاندہی کر دیں کہ اس طرح کا کوئی اسپیسیفک افسر ہے کہ وہ عدالتی فیصلے کے باوجود ابھی تک پولیس میں ہے اور ریورٹ نہیں ہوا, تو انشاءاللہ قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ عدالتی فیصلے ہوتے ہیں, نسلہ ٹاور کا بھی عدالتی فیصلہ تھا, امپلیمنٹ انہوں نے کرا لیا تھا, تو کچھ فیصلے پھر ہمارے اوپر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ شاہ صاحب آپ نے مائک میئر کو دے ہی دی ہے تو سوال میئر سے کر لیتے. میئر صاحب آپ نے میں سٹی فادر ہوں, یہ گرینڈ فادر ہے. فی الحال سٹی پہ کام چلا لیتے ہیں, تو یہ بتائیں کہ آپ نے سماجی ویب سائٹ پہ ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں آپ نے ہاتھ بھی جوڑے تھے کہ ابھی تک گٹروں سے وہ لیاف, پتھر اور مختلف چیزیں نکل رہی ہیں. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام ابھی تک جاری ہے اور کون کر رہا ہے؟ دوسرا یہ کہ شہر صرف ایئرپورٹ تک نہیں ہے, آدھا شہر ایئرپورٹ سے آگے بھی ہے, اور اس سڑک کا حال بھی بہت برا ہے. اچھا دیکھیں, کام تو اس طرح کا ہو رہا ہے. انور بلوچ صاحب, ہمارے نعمان ارشد صاحب ان معاملات کو سپروائز کر رہے ہیں کہ ایم سی کے بہاف پہ, یہ آپ کو بتائیں گے, کیونکہ مجھے تکلیف اس لیے ہوتی ہے, میں ان کو محنت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. وہ جو سینیٹری سٹاف آپ کا نالے میں اترا ہوا ہے اس کو صفائی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, اور اگر صفائی کرتے ہوئے ناگن چورنگی سے اتنے بڑے بڑے پتھر نکلیں, اگر شاہ فیصل کالونی سے پیپلز پارٹی الیکٹ نہیں ہوئی ہے, اگر شاہ فیصل کالونی سے اتنی رضائیاں, چینیں, ایک جگہ سے تو موٹر بائک نکلی ہے, جلی ہوئی موٹر بائک نکلی, تو اس طرح کی چیزیں اگر نکلتی ہیں تو نقصان تو ہم اپنے شہر کے انفراسٹرکچر کا پہنچا رہے ہیں. تو اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس شہر کو جینے دو, اس شہر کو چلنے دو, اس شہر کو آگے بڑھنے دو, کیونکہ اس شہر کے اس انفراسٹرکچر کو آپ نقصان پہنچائیں گے تو میری ذات کا نقصان صرف نہیں ہو رہا, اس شہر کی عوام کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اس شہر کو اپنائیں, محبتوں کو بانٹیں, مل کر چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں. انشاءاللہ شہر کے تمام مسائل ہم حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں اور مل کر تمام لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. باقی جو آپ نے بات کی کہ ایئرپورٹ کے آگے 60% شہر ایئرپورٹ کے آگے, مجھے پتہ ہے, اور پیپلز پارٹی نے اسی لیے بڑا اچھا کمبینیشن بنایا کہ میئر شہر کے اس سائڈ کا اور ڈپٹی میئر شہر کے اس سائڈ کا, تو مل کر کام کر رہے ہیں. جہاں میں جاتا ہوں وہاں سلمان صاحب نہیں جاتے, جہاں سلمان صاحب جاتے وہاں میں نہیں جاتا, تاکہ
اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں اپنی ایفرٹس کو ہم بائیفرکیٹ کر سکیں اور زیادہ جگہوں پر پہنچ سکیں. اسی طرح شہر میں 25 ٹاؤن ہیں, وہ ٹاؤن کی بھی چیئرمین ہمارے خود مختار ہیں, خود کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مل بیٹھ کر آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو بہتر بنا رہے ہیں, اور یہ بہتری کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. انشاءاللہ. لاسٹ کوشچن. سر آج کل بڑے سیریس بیانات آ رہے ہیں, بھلے تعلقات آپ کے ان سے کیسے بھی ہوں, لیکن وہ آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 15 سال سے آپ نے سندھ میں تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے, اور قبضہ جو شروع کیا تھا, پہلے سندھ پہ قبضہ کیا, اب کراچی شہر پہ بھی قبضہ کیا. تو یہ قبضہ مافیا کے علاوہ آپ کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے, آپ ان کو سیاسی قوت سمجھتے ہیں. تو یہ معاملہ کیسے حل ہوں گے؟ اس کے علاوہ کہا گیا تھا کہ سب باتوں کے پاس چل کر جائیں گے, ساتھ لے کر چلیں گے, تو وہ مشن کہاں پہنچا؟ دیکھیں, جو تباہی ہے, اب آپ نے کہہ دیا تو پھر ہمیں بھی کہنا پڑتا ہے. دیکھیں, ہم نے نہ سندھ کی تباہی کی, اور جو بالکل کیٹیگوریکلی کہا جا رہا ہے, کراچی کا نام لیا جا رہا ہے, کراچی کی تباہی